اگر قبر والوں کو ایک خواہش دے دی جائے نا کہ تم کوئی خواہش کرو, they would wish کہ ہم رمضان کے میں ایک رات مل جائے, اور انہوں نے کہا کہ they would wish for one night of Ramadan, even they would wish for a single second in Ramadan. But اور کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہ یہ اس کا احساس تب ہی ہوتا ہے انسان کو جب وہ مر جاتا ہے, زندوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی قیمتی راتیں ہیں. And I was thinking, yeah, سبحان اللہ bro, how much we time do we waste on social media. یہ رمضان تو میرا ویسے تھوڑا سا کمپیریٹیولی ابھی تک بہتر اس اعتبار سے جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ پیدا ہوا ہے کہ یار ایک بھی نہ کچھ ضائع نہ ہو, کچھ ضائع نہ ہو. یہ فیلنگ بڑی ضروری ہے, یہ فیلنگ آ جائے نا تو پھر میں خیال آپ کر سکتا ہوں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ برو یہ نا تھنکنگ بہت میٹر کرتا ہے. the more you're excited, the more you're anxious, اتنا ہی آپ ایفرٹ کرتے ہو. the more you're relaxed اور آپ کو اگر وائب نہیں آ رہی نا تو پھر آپ اسے کیجول لیتے ہیں. نہیں ایکچولی اگر آپ نے پوائنٹ نوٹ ڈاؤن نہیں نا کی ہوئے کہ میں نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہٹنا ہے, تب ڈیفینیٹلی بندہ لیتھارجک ہو ہی جاتا ہے. جب اس کے کوئی گولز اسائن ہی نہیں کیے ہوئے تو پھر وہ بندہ سوتا ہی رہتا ہے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے یا تو موبائلس پہ لگا رہے گا. یار ففتھ رمضان ہے, ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی ایسی ٹیکنیک یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت مزہ آیا آپ کو کی ہو, یعنی ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو کہ یار دس از دا ون جو کہ رمضان میں مجھے بڑا ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہے, مزہ آ جاتا ہے اس کو کرنے کا. یار میں نے جو اس پر فوکس کیا ہوا ہے نا جس ایڈوائس پہ, وہ یہ شیخ کی ایڈوائس تھی, شیخ ابوبکر کی لاسٹ اس میں تفسیر میں انہوں نے کہا تھا نا کہ قرآن آپ نے زیادہ پڑھنا ہے اور کوشش کرو کہ 3 سے 4 مرتبہ بھی ختم کرو, مکمل کرو. اچھا پچھلے کچھ عرصے سے نا یہ چیز بار بار آ رہی ہے مختلف ایسے, جیسے اللہ تعالیٰ نا یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے آ رہی ہے کہ اچھا تھوڑا کوالٹی کو کیے رکھا ہے تم نے, کوانٹٹی پہ بھی آؤ, کوانٹٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی قرآن جیسے قرآن پہلے جو ہے نا میں بہت زیادہ نا اچھی تلاوت کر کے اونچا پڑھنے کی کوشش کرتا تھا, ہمیشہ ایسے پڑھتا تھا. اس سے ہوتا یہ تھا کہ میں بہت جلدی تھکتا تھا برو, اور میں کم پڑھ پاتا تھا. آپ کو صحیح بتاؤں میں ایون روزانہ پڑھنے کے باوجود بھی میرا قرآن جو ہے وہ بہت عرصے بعد, کئی مہینوں بعد جا کے ختم ہوتا تھا. تو وہ جو کلاسز لیتے تھے نا کتاب الفتن والی, تو اس سے یہ چیز شیخ نے بتائی کہ نہیں تیز پڑھیں. اور عمرے پہ بھی نا شیخ مغیرہ ساتھ تھے نا, تو ہی آلویز ہیڈ دس مصحف ود ہم, چھوٹا والا. تو ہم اکٹھے ٹریول کر رہے ہوتے تھے, تو وہ میں نے ان کو بھی دیکھا سورہ کہف نا بڑی تیز پڑھ رہے ہیں. تو ہماری تھوڑی سی ڈسکشن وہاں پہ بھی ہوئی. میں نے کہا اتنی تیز آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسنس تو لوز کر رہے ہیں آپ. تو وہاں پہ اس نے وہ بھی تھوڑا سا سمجھایا مجھے کہ نا تیز پڑھنا اور مکمل کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایکچولی مجھے ایگزامپل یاد آ گئی ہے کہ اس حوالے سے نا اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ بہت عرصے سے اندھیرے میں ہو نا, تو ہوتا کیا کہ جب آپ روم میں آتے ہیں, جب لائٹ آن کرتے ہیں نا, تو آپ کی آنکھوں میں نا چبھن ہوتی ہے, یو کانٹ اوپن یور آئیز دیٹ ویل. لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سب کچھ برائٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل بھی نا اندھیروں میں اتنے عرصے سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, شروع میں ہمیں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مشکل ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ وہی کوانٹٹی کی بات آتی ہے نا, اگر ہم کنٹینیو رکھیں, اس پروسیس سے گزر جائیں, تو سب کچھ کلیئر الحمدللہ نظر آنے شروع ہو جائے. نہیں یہ جو کوانٹٹی میں نے جب اس کو کرنا شروع کیا نا برو, جب میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں یار دس از آلسو پارٹ آف آور دین, اور صحابہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے. ایک رات میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے, یار مجھے اتنے سوال آتے ہیں, اس کو بھی کلیئریفائی کرتے ہیں, بولتے ہیں اس نے کہاں سے اپنے میں سے بات گھڑ لی ہے. یو نو دیر از اے شارٹس تو ہمارے میڈیا کے بھائیوں نے بنایا ہے, تو اس میں میرے اتنے سوال آ رہے ہیں کہ وہ اپنے میں سے بنا دیے, تو نے کیا بات کر دی ہے. کیا بات کون سی بات نہیں انہوں نے کہا ہے برو, انہوں نے کہا ہے. نہیں برو میں آپ کو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, میری بات ابھی سنیں آگے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو چیز آتی ہے نا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جس نے نہیں پڑھی ہوگی وہ حسرت کرے گا, اور یہ وہ. اور شیخ ڈاکٹر فضل اللہ کے لیکچر میں بھی میں نے یہ سنا کہ ہر 2-3 دن میں تو آپ ضرور پڑھیں اور یہ پڑھیں. تو میں سوچا کرتا تھا یار کیسے ممکن ہے بھائی, آپ نے روٹین کا قرآن بھی پڑھنا ہے, ساتھ آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھنی ہے, 2.5 پارے ہیں وہ, تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہو؟ آپ تو پورا دن پھر قرآن پڑھتے رہو گے. تو یہ چیز جب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا نا کہ قرآن آپ تیز بھی پڑھ سکتے ہو, ساری ان شرائط کا خیال رکھو, تجوید کا خیال رکھو, اور تیز پڑھو, مکمل کرو, کوانٹٹی پہ فوکس کرو, تو اس سے بڑا آسان ہو گیا یار. یہ جو اصل میں نا اس میں بیلنس اگر کریں نا, کچھ ٹائم ایسے رکھیں جس میں آپ تیز سے قرآن پڑھ لیں, ختم کر لیں, اینڈ ڈیڈیکیٹ ا ٹائم فار یورسیلف, ہاف این آور, این آور, آدھا پیج ہو, آپ صرف ایک آیت ہی سمجھ کے تدبر کرو. ایگزیکٹلی. ایک ویڈیو تھی ہمیں, اس میں تھا کہ کمپلیٹ یور قرآن ان 6 minutes. میں نے دیکھا in 6 minutes. اینڈ میں نے یونیورسٹی میں ایک بار لیکچر دیتے کہا کہ آپ قرآن 6 منٹ پڑھ سکتے ہیں, تو لوگ حیران 6 منٹ میں کیسے. میں نے کہا آپ نے ہر نماز کے بعد, اگر تو حافظ ہے تو صرف قرآن کو 6 منٹ دینے ہیں, اور اگر وہ ہر نماز کے بعد یعنی 6 منٹ دے گا نا,
تو ود ان اے منتھ پرابلی تھا وہ قرآن ختم کر لے گا. لیکن اگر حفاظ نہیں ہے تو آپ اس کو 9 منٹ کر لیں. بالکل آپ 9 منٹ قرآن کو دے دیں ہر نماز کے بعد, یو ول سی ان اے منتھ یو آر فنشنگ قرآن, اور آپ کا تدبر کا ٹائم. اصل میں پتہ کیا, جو لوگ دین سے تھوڑا سا دور ہے نا, وہ اس چیز کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ یار بات قرآن کو آپ نے سمجھ کے تو پڑھا نہیں, بس رٹے مار رہے ہو, تو تھوڑا سا نا ہم بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس بات سے, اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی ہے. لیکن قرآن کا اعجاز ویسے یہ ہے کہ جو ایسنس سے سمجھنے کا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن صرف پڑھنا بھی, چاہے آپ نہ بھی سمجھ کے پڑھے ہو, جسٹ ریپیٹنگ دا, بیکاز دس کلام از ویری آنریبل. ٹھیک ہے, یہ کوئی رینڈم نہیں ہے نا, یہ اللہ کے اسپوکن ورڈز ہیں. ثواب تو ہے ہی ہے برو, یہ نا آپ کو عجیب سی برکت لے کے آتا ہے. برکت, چاہے آپ تیز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا سمجھ نہیں بھی آ رہا, تو اٹ ہیز اٹس بینیفٹ. آپ کی نا 15 منٹ اگر آپ پڑھیں نا قرآن, آپ کا نا عجیب دل کے اندر نا خود ہی سے ایک لائٹ سی فیلنگ, ایک سکون کی آپ فیز میں آنا شروع ہوتے ہیں. اور میں ایک اور چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نا ذکر جو ہے, آپ اگر ذکر کرنا شروع کریں نا, آپ نے جیسے کہا نا کہ قرآن شیخ نے بھی کہا تھا کہ وہ کریں. ایک اور چیز جو میں نے اپنے رکھی تھی کہ یار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کو منیمائز کریں. تو اور یہ ہے کہ جو ٹائم مل رہا ہے نا, میں نارملی بہت پلاننگ بہت زیادہ اس کے چکر میں جاتا ہے, اس میں نے وہ تھوڑا سا کم کر کے نا میں نے کہا یار کوالٹی کو امپروو کریں. نہیں کوالٹی نہیں, میں نے کہا کہ یار بہت سارے کام ہے, چیزیں کچھ نہ کچھ کرتے رہ رہے ہیں. لائک جو بھی فارغ ٹائم ہے نا, یہاں سے اگر کہیں سفر پہ آپ جا رہے ہو, گھر میں جا رہے ہو, چل رہے ہو, تھوڑی دیر 10 منٹ بھی مل رہے ہیں. نارملی جو پلاننگ کے آپ فیز میں ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی, اب وہ آدھا گھنٹہ نکالنا ہے. اب وہ آدھا گھنٹہ اگر نہیں نکالنا تو 10 منٹ 15 منٹ آپ کو 10 جگہ مل رہے ہیں, وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی اچھی نا وہ جو ہمارا پلانر ہے نا برو, وہ بہت بڑی اس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو. ویسے آلدو کرنا مشکل ہے, جو کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے, لیکن آپ کو نا وہ تھاٹ سٹارٹ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہر آور دیا ہوا یار, کہ ہر آور آپ کیسے مینیج کر رہے ہو, اس دن میں آپ کا خشوع کیسا تھا, یہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. میں نے نا پہلے 2-3 دن کرنا شروع کیا اس کو فل ذرا نا, تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ یار واقعی ایوری آور از امپورٹنٹ. تو وہ میرے خیال سے جو بھی لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ ڈو چیک اٹ آؤٹ آور پلان. اور شیخ عبد الرحمن حفیظ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ٹینشن پریشانی ہو نا, ایک پارہ پڑھ دو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے. انہوں نے تو اتنا ایزی بنا کے بتا دیا کہ بات ٹانگے پہ آپ بیٹھے ہو مدرسے تک, اور شیخ نے پورے آدھا قرآن پڑھ لیا. لوگ ایسے ہیں جو کہ مدینہ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آدھے گھنٹے کا راستہ ہے گھر سے, جاتے ہوئے پڑھے آتے ہوئے پڑھے, دن میں 3 پارے 4 پارے ایزیلی, یعنی سفر میں. سبحان اللہ, وہ شیخ یہی بتا رہے تھے نا کہ ہم تو بتاتے ہیں نا کہ یار 15 منٹ میں آ رہا ہے, آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ سفر میں سورہ آل عمران پڑھی جائے گی انشاءاللہ, یہ سورہ آل عمران جتنا میں دوں, یعنی سبحان دس از ہاؤ دے یوزڈ ٹو ٹاک. اور صحابہ بھی ایسے, یعنی سلف صالحین ایسے بات کرتے ہیں کہ بس میں سورہ ملک جتنا دور ہوں, اتنی دیر میں. یہ وہی کر سکتے ہیں نا جن کو پتہ ہے, جنہوں نے کیا ہوا نا, جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو تو پتہ ہی نہیں. اور حفظ کی جو سب سے بڑی ٹیکنیک ہے نا, سب سے اعلیٰ جو ٹیکنیک ہے, وہ جو ہم رٹے لگاتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے بچوں کو قرآن پڑھائیں, خود پڑھیں کے سامنے. اور 90% لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ. بچہ 10-15 سال میں, 20 سال 25 سال میں حافظ بن جائے گا. ہم نے کون سا ریکارڈ بریک کرنے کے 3 سال میں حافظ, 2 سال. اگر آپ اس کو جتنی ینگ ایج میں جتنا زیادہ سنوائیں گے, اتنا وہ جلدی, اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کر جائے گا انشاءاللہ. علی سوچ رہے ہیں کہ قرآن کا ٹاپک تو نہیں تھا یہ, لیکن I know, لیکن مزہ اتنا آ رہا ہے برو, میں تو I want to talk about this seriously. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, شیخ انس سماوی کی ایک ریکارڈنگ میں نے یحییٰ کو دی, اس نے بلکہ خود لی مجھ سے, تو وہ بہت زیادہ لگاتا تھا اس کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک الگ سٹوری ہے. میں نے شاید مینشن بھی کیا تھا کلاس میں, وہ میں قرآن پڑھا 2nd پارہ میں, پتہ نہیں کون سی پارہ میں, مڈ ایک ہوتا ہے نا کہ صورتیں ہوتی ہیں, مڈ میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں, وہ مجھے آگے بتانے لگ گیا. مطلب اس نے 5 6 7 8 آیات مجھے بتائیں, میں حیران ہو رہا. میں نے کہا یار ہاؤ ڈو یو نو, تو اس نے کہا کہ وہ تلاوت سن کے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تو خاص طور پہ نا اتنی اسٹرانگ ہے نا یہ حصہ. یار دیکھیں, they learn the language, they learn everything اس ایج میں نا, تو وہ اس ٹائم ان کی پاورز بہت زیادہ تھی. میری ایج میں آ کے نا دعا یاد کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے obsession ہو جائے بندے کا. کیا بات ہے. ان اللہ اہلنی من الناس برو, اللہ تعالیٰ کی نا کچھ فیملی والے لوگوں میں سے کون ہے اہل القرآن, اہل اللہ خاصہ اہل القرآن. ویسے واللہ ہم نے اس لذت میں ڈوبے نہیں ہیں آج تک یار, ہم نے نا مزہ چکھا نہیں ہے یار آج تک. کاش اللہ تعالیٰ نصیب کرے. موونگ آن ٹو, آپ نے بھی ٹرائی کیا.